آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے اسلام اور دہشت گردی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں ہمارے ملک عزیز کی ریاست کشمیر میں پہلگام نامی علاقے میں بے قصوروں کو قتل کیا گیا، اور اسی طرح زمانہ دراز سے ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اور دنیا کے کئی سارے ممالک میں رہ کر دہشت گردی کے واقعات آئے دن ہمیں سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو سے پہلے پہلگام ہو یا دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوئی یا ہو رہی ہے، ہم پرزور مخالفت کرتے ہیں اور ببانگ دہل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی اسلام میں کوئی جگہ اور گنجائش ہرگز نہیں ہے، اور سارے مسلمان ان واقعات کو سرے سے رد کرتے ہیں۔ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا، فہم صحیح رکھنے والا مسلمان ان واقعات و حادثات کو جائز ہرگز نہیں ٹھہرا سکتا۔ حضرات گرامی، ایک لفظ ہے دہشت گردی، انتہا پسندی۔ یہ لفظ ایسا لفظ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے، گزشتہ کئی سالوں سے میڈیا کے ذریعے، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، مختلف قسم کے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے اس لفظ دہشت گردی کو بار بار سنایا جا رہا ہے، بار بار پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وہ طاقتیں، وہ عناصر، وہ لوگ جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اہل اسلام سے بغض و عناد رکھتے ہیں، اس لفظ کو اسلام سے جوڑنے کی ناپاک کوشش بھی کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کا تعلق اسلام سے ہے، اسلام کا تعلق دہشت گردی سے ہے، اسلام انتہا پسندی کا درس دیتا ہے، اسلام کے ماننے والے ہی دہشت گردی میں مبتلا ہوتے ہیں، اسلام کی تعلیمات دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ عناصر، وہ قوتیں، وہ حکومتیں، وہ لوگ جو اسلام دشمنی میں سر فہرست ہیں، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، برطانیہ ہو، اس طرح کے وہ ممالک جہاں پر اسلام دشمن قوتیں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں، وہ لوگ کھلے طور پر اپنے بیانوں میں، اپنے خطابوں میں دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو اسلام سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ کیا واقعی میں اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا واقعی میں اسلام اپنے ماننے والوں کو انتہا پسند بناتا ہے؟ حضرات گرامی، آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو پھر بات یہ ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے وہی تعلق ہے جو تعلق آگ کا پانی کے ساتھ ہے۔ آگ اور پانی میں جو رشتہ ہے وہی رشتہ اسلام اور دہشت گردی میں ہے۔ گرمی اور برف، ان دونوں کا آپس میں جو تعلق اور رشتہ ہے وہی تعلق اور رشتہ اسلام اور دہشت گردی میں ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہی فاصلہ ہے اسلام اور دہشت گردی کے درمیان۔ ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کی بنیاد ہی امن و سلامتی پر ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کی اساس اور بنیاد ہی محبت کی تعلیم پر ہے۔ ہمارا مذہب اسلام امن و امان کو فروغ دیتا ہے، خیر سگالی کو فروغ دیتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام امن و آشتی کا، رحمت و رافت کا، ہمدردی کا، نیک جذبات کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درس اور سبق دیتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام قطعاً کہیں پر بھی کسی بھی اعتبار سے زیادتی، دہشت گردی، ظلم اور انتہا پسندی کا سبق ہرگز نہیں دیتا۔ مولا فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا میں کئی ادیان ہیں، کئی مذاہب ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک واقعتاً اگر کوئی دین ہے، حقیقتاً اگر کوئی دین کہلانے کے قابل ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جس دین کو خود اللہ پسند فرمائے اس دین میں ناانصافی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اس نے تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مولا نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی اور کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ خود اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم روا نہیں رکھتا، وہ کسی ایسے مذہب کو پسند کیوں کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے جو مذہب دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہو؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بے شک اللہ کے پاس محبوب ترین اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا اسلام کو پسند فرما لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس مذہب میں زیادتی اور ظلم اور ناانصافی اور دہشت گردی کا کوئی مقام اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ لفظ اسلام سلیمہ یا سلمہ سے بنا ہے،
جس کا معنی ہے سلامتی۔ اسلام کے معنی ہی میں سلامتی ہے، ایمان کے معنی ہی میں امن پایا جاتا ہے۔ تو جس اسلام اور جس ایمان کا معنی اور مفہوم ہی سلامتی اور امن ہو، وہ اپنے ماننے والوں کو زیادتی کرنے کا، ظلم کرنے کا، ناانصافی کرنے کا، کسی کو ڈرانے دھمکانے کا، کسی کے ساتھ دہشت گردانہ سلوک کرنے کا سبب کیوں کر دے سکتا ہے؟ اسلام جو سلامتی سے بنا ہے، ایمان جو امن سے بنا ہے، ان الفاظ سے بننا ہی یہ بتا رہا ہے کہ اس مذہب میں صرف امن اور سلامتی اور عافیت اور خیر ہی کی تعلیمات ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم مسلمانوں کے لیے جس دین کو پسند فرمایا وہ دین بھی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اے لوگو میں نے تمہارے لیے بطور دین جسے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، میں نے خود تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے اسلام کو پسند کرنا، اسلام کو منتخب فرمانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں صرف امن، سلامتی، خیر سگالی اور ہمدردی وغیرہ ہی کی تعلیم ہے، زیادتی، ظلم، ناانصافی، دہشت گردی کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔